کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے تو جاؤ جا کے اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلے اتوار ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع پڑھے تھے. اس کو ہم ایک دفعہ ساتھ ریوائز کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ایک ہی رب ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر اس سے اس چیز کا عہد کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اور پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے, دعا کرتا ہے سیدھے راستے کی, کہ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا نام ہوا. اس کا جو جواب ہے اصل میں قرآن جو ہے, سورہ فاتحہ کا جواب, جو آگے سارا قرآن جو آگے چلتا آ رہا ہے تو وہ اس کا جواب ہے. اس میں پھر جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقین کی نشانیاں بتاتا ہے کہ متقین جو مسلمان لوگ ہیں وہ کون ہیں. اس میں وہ نشانیاں بھی ہمیں ریوائز کرتے ہیں. اچھا, ان میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ جو نازل ہوئی ہے, اور جو پیغمبر پہلے آئے ہیں, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ متقین ہیں, یہ مومنین ہیں, یہ ان کے لیے یہ ہدایت ہے. پھر دوسرے قسم کے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہ پہلے 2 رکوع کے اندر. تو پہلے قسم کے لوگ یہ ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں, جو انکار کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا. پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اندر سے جو ہے اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ ہمارا ایمان بھی ہے, پر وہ عملی طور پہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. تو یہ تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے دوسرے رکوع کے اینڈ میں اللہ پھر 2 مثالیں بیان کرتا ہے ایک کافروں کے لیے, کہ یہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ پہلے تو اندھیرے میں دھوپ آ گئے, روشنی آئی, تو وہ اپنی ضد میں, اپنی انا میں انہوں نے وہ ان کی اپنی بصارت ان کی چلی. اور پھر دوسرے لوگ منافقین کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں. کہ مطلب کہ آسانیاں کام ہیں جو باتوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, پر جب نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں. تو اب ہم تیسرا اس کا رکوع آج شروع کریں گے. تیسرے رکوع میں جو ہے وہ مین جو جس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں قرآن کا, یہ تیسرے رکوع میں وہ بیان کیا جائے گا کہ یہ ساری جو کتاب ہے یہ ہے کس بارے میں. ویسے سورہ بقرہ سے پہلے 2/3 قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی ہی ہے. تو اس میں اب آگے ہم اس رکوع میں انٹروڈکشن قرآن کا پڑھیں گے کہ قرآن جو مین جو تھیم ہے وہ کیا ہے. اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو. اب اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ یہ توحید کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب پیدائش جو ہے یہ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کو انسیڈنس ہے, یہ خود بخود اس طرح تکلیف آ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کا وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو پہلے لوگ جو ان کے باپ داداؤں کا جو تھا ذہن تھا بتوں سے وہ مانگتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور عبادت کا مطلب ہے فل اوبیڈینس, کہ مطلب آپ نے اپنی خواہشات, اپنی مرضی کو آپ نے ختم کر دینا ہے, صرف اسی کی عبادت کرنی ہے آپ نے آگے. پھر اس کے بعد آگے چل گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء.
رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اب زمین جو ہے وہ ہمارے رہنے کے لیے جگہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم دیکھیں سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ کوئی بھی اور دوسرا سیارہ اس طرح نہیں ہے جہاں پہ کوئی مطلب کہ انسان رہ سکتا ہے. اس کو سائنس میں لفظ ہوتا ہے فائن ٹیوننگ کے نام سے ایک لفظ ہے کہ ہر چیز کی فائن ٹیوننگ ہوئی ہے. اگر یہاں پہ سورج کے تھوڑا اور قریب ہوتا تو گرمی کی اتنی شدت ہوتی کہ انسان رہ نہ سکتا. سورج سے تھوڑا سا دور ہوتا تو سردی کی اتنی شدت ہوتی کہ انسان رہ نہ سکتا یہاں پہ. ٹھیک ہے. آکسیجن لیول جو ہے وہ اگر آکسیجن کی جتنی مقدار ہے یہ نائٹروجن سے بڑھ جاتی تب بھی انسان نہیں رہ سکتا تھا, نائٹروجن سے کم ہو جاتی تب بھی انسان نہیں رہ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ زمین کو اللہ نے رہنے کے لیے بچھونا بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور آسمان سے بارش برسا کر تمہاری خوراک کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. اب یہ آسمان سے بارش برسانا اور پھل زمین سے پھل پیدا کرنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. کہ زمین مٹی جس کو ہم ناچیز حقیر سمجھتے ہیں اس میں ایک بیج بوتے ہیں تو وہ اس سے 700 ارب گنا بڑا درخت نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بارش کا ہونا بھی ہم دیکھیں تو یہ بھی کہ جب سورج کی وجہ سے جو وہ ہیں سمندروں میں سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے, وہ بادل بنتے ہیں, بادل بن کے پھر وہ ادھر مغربی سائڈ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی بارشیں ہوتی ہیں, وہاں پہ پھر اوپر پانی سٹور ہوتا ہے گلیشیئرس کی شکل میں, پھر وہ سارا سال ہمیں پینے کے لیے ملتا ہے. پورا ایک نظام چل رہا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے تو ہو. مطلب کہ اتنی جو چیزیں کرنے والا ہے وہ ایک ہی رب ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے تو ہو. اب جو کفار مکہ تھے وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, پر وہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بڑے عزیز ہیں. ٹھیک ہے. بڑا ان کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں مقام ہے, یا اللہ کی یہ بیٹی ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گی. یہ وہ مانتے تھے کہ یہ دنیا یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے, یہ سارا جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے, پر وہ ان کو ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کروائیں گے, ان سے ہم مانگیں گے تو یہ ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, اور تم جانتے بھی ہو. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اندھا, یہ ند سے نکلا ہے. ند کا مطلب ہوتا ہے شرک, مطلب کہ ساتھ کسی کا بمقابل بنانا کسی کو. جیسے کہ حضور پاک کے دور میں کسی صحابی نے کہا کہ حضور پاک جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی, تو وہاں پہ حضور پاک نے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کا مد مقابل بنا رہے ہو, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو. وہاں پہ بھی اس حدیث میں بھی ند کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ سفارشی والی جو بات ہے یہ تو ہم وہ حدیث ہے اس میں ہم دیکھیں تو وہ جو حضور پاک نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جو تم نے مجھ سے دنیا میں مال و متاع لینا نا وہ مجھ سے لے لو, پر اگر آخرت میں اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی تو میں تمہاری کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکوں گا. تو نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ سفارش نہیں کر سکے گا, تو ہم نے یہاں پہ ان لوگوں کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے. ان لوگوں سے مانگتے ہیں کہ جی یہ ہماری سفارش کریں گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو. یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے ان کو کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے تو جاؤ جا کے اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لو. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2/3 قرآن پہلے ہی سے نازل ہو چکا تھا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ نے مثال چیلنج کیا کہ جاؤ اس طرح کی کتاب لے آؤ, پھر کہا کہ اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ. اب یہاں پہ اللہ نے چیلنج کیا کہ ایک ہی صورت اس طرح کی بنا کے لے آؤ اگر تمہیں ہے کہ اس پہ شک ہے.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کٹھے کر لو اپنے جتنے تمہارے ساتھی ہیں جو جس کو تم ساتھ مددگار بنانا چاہتے ہو، سب کو مددگار بناؤ اور جاؤ لے کے آؤ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو جاؤ اپنے جتنے ساتھی ہیں ان کو سب کو ملاؤ اور اس طرح کی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ اب اس طرح کا چیلنج جو ہے وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کا اللہ جواب دے رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کر سکو، اور بعد میں یہ بتایا بھی ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو کیا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ڈرو کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ اب یہاں پہ پتھروں کا ایندھن بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب وہ لوگ پکارتے تھے، انہوں نے تو ان کے بت بنائے ہوئے تھے پتھروں کے، تو ان کو بھی ساتھ ان کے پھینک دیا جائے گا کہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کو ہم پوچھتے تھے یہ تو اب ساتھ ہیں، کیونکہ اب وہ جو انسان تھے پہلے، جیسے اب عیسیٰ ابن مریم کو عیسائی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ تو عیسائیوں کو جہنم میں ڈالے گا نا، عیسیٰ کو تو نہیں نا ڈالے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک آدمی تھے۔ تو اسی طرح یہ جن جن لوگوں کو وہ پوچھتے تھے یا آج جن کو ہم اپنا مددگار مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ کے اچھے بندے تھے، ان کو تو اللہ جنت میں ڈالے گا، پر جن کے ساتھ ہم نے ان کی تشبیہات دی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا کہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، ان کو دیکھ کے وہ چلیں ساتھ۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آگے پھر ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا، اور جب انہیں کسی قسم کا پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو وہ آگے سے کہیں گے قَالُوا، وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے کھاتے ہوتے تھے۔ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن یہ وہ نہیں ہے پر اس سے ملتا جلتا ہے۔ مطلب کہ اب اس میں یہ مطلب ہے کہ جب انسان کو جنت میں پھل دیے جائیں گے تو اب انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو کھاتا ہے کہ جس سے وہ مانوس ہوتا ہے زیادہ۔ اب کسی شادی وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم وہی چیز، اگر کوئی عجیب و غریب ڈش ہمارے سامنے پڑی ہو اور وہ بریانی وغیرہ پڑی ہو تو ہم بریانی کو ہی کھائیں گے، یار یہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، اس کو کھانے لوگوں کو پتہ لگے پیچھے وہ بھی ختم ہوگی، تو اس لیے یہی کھاتے ہیں جس سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، پر اس سے ملتے جلتے ہوں گے، پر ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ اس سے بڑا فرق ہوگا۔ لگے گا تو یہی کہ یہ عام ہے، پر اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بڑا اس سے کئی گنا زیادہ لذیذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جنت میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انعام کے طور پہ، دنیا میں اس کی اللہ تعالیٰ نے لذت انسان کو چکھائی ہے تاکہ اسے امید بھی ہو۔ جس طرح کی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں، جیسے اب آگے ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک، وہاں پہ پاک بیویاں ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو وہاں پہ جا کے تو ان کی جو لذت ہوگی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، پر انسان کو دنیا میں چکھایا لازمی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں جا کے ملیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اب کافروں نے اعتراض کیا نبی پاک سے کہ یہ کتاب جو آپ کہتے ہیں جی اللہ کی کتاب ہے، یہ ٹھیک ہے، تو اس میں مثالیں اللہ دے رہا ہے، مکڑی کی مثال دے رہا ہے اللہ، مثال دے رہا ہے مچھر کی، یہ کیسی بات ہوگی کہ
اتنا اللہ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا عجیب ایک اتنی بڑی کتاب آپ کو بتا رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، تو وہ مثالیں دے رہا ہے مکڑی کی اور وہ مکھی وغیرہ کی. کیونکہ جیسے قرآن میں آگے آیا ہے کہ انسان تو اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی اس سے کوئی چیز چرا کے لے جائے تو اس سے واپس لے لے. تو اس چیز کا پھر اللہ تعالیٰ رپلائی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اس بات سے عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال دے، مطلب اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال. اس ٹائم تو مچھر ہی سب سے چھوٹا تھا نا، آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی وائرسز جو ہیں وہ اس سے بھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم جو لوگوں کے لیے مچھر سب سے چھوٹی چیز تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو اس چیز سے عار نہیں ہے. فَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ دے رہا ہے تو اس سے اللہ کا کیا ارادہ تھا. اب آگے بڑی ایک مزیدار چیز آ رہی ہے. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس سے اللہ اکثر کو ہدایت دیتا ہے اور اکثر کو گمراہ کر دیتا ہے. اب آپ کسی کو نا جب یہ کہیں گے نا کہ یار قرآن پاک آپ خود پڑھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو، تو وہ آگے سے نا اس آیت کو کوٹ کرتا ہے. یہ میں نے بڑا دیکھا ہے کہ جس سے بھی ہم کہیں نا کہ یار آپ قرآن پاک پڑھو، خود اس کو سمجھو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار قرآن خود سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اللہ کئیوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، تو ہم قرآن خود پڑھیں تو ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اب ان کو جنہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے نا، انہوں نے بھی یہ آیت پوری نہیں، ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی ہے، انہوں نے اس آیت کو اتنا ہی ان کو بتایا ہے کہ دیکھو قرآن خود نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دیکھو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے. تو اب وہ مسلمان ہے، تو جو مسلمان ہو کے یہ بتا رہے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر یہی کوئی کافر آ کے ہمیں کہتا ہے، کوئی عیسائی آ کے ہمیں کہتا ہے کہ یار قرآن پاک نہ پڑھو، تو ہم نے کہا تھا یار یہ کافر ہے، انہیں کہنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وَيَهْدِي بِكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور بے شک گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں. کیونکہ اب اللہ کسی کو زبردستی جبر نہیں ہے دین میں کہ زبردستی کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی ہے، زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرنا. نہیں تو پھر اگر یہی ہو تو پھر امتحان کس چیز کا یہ دنیا جو ہے، ٹھیک ہے. تو جو جس پھر راستے پہ لگ جاتا ہے پھر اسی راستے کو اللہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی راستے پہ پھر آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں. اس کے علاوہ جو ہدایت کے طلبگار ہے، جو ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کو کھول رہا ہے، وہ نہیں گمراہ ہوتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب اللہ آگے جو فاسق ہیں ان کی جو ہے نا پراپرٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. اب سب سے بڑا عہد جو ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا کہ جب عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب نے کہا، مطلب جتنے آج تک انسان آئے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، سب کی پہلے روح پہلے بن چکی، یہ جسم بعد میں بنے ہیں. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب نے یہی عہد کیا اللہ کے ساتھ کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یعنی کہ رشتہ داری کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے، اپنے جو قریبی دوست. آخر میں ہم دیکھا جائے تو پہلے جو بلڈ ریلیشن آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ، پھر اس کی جو اولاد ہے وہ، ہم جو بہن بھائی ہیں وہ، پھر اگر اس سے اوپر
جائیں دادی تک جائیں تو پھر وہ ہمارے کزنز وغیرہ آ جائیں گے، پھر پردادی پہ جائیں وہ اور بڑا ہو جائے گا، پھر اس طرح ایسا کر کے جب حضرت آدم اور اماں حوا تک جاتے ہیں تو پھر ہم سبھی بہن بھائی ہیں. تو ان چیزوں کو وہ جو ہے جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. وہ کس چیز کی خاطر؟ مال و متاع کی خاطر، ٹھیک ہے، اپنے کسی فائدے کی خاطر، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. تو جب ایک بندہ ظلم کرے گا تو دوسرا مظلوم ہوگا، تو اس طرح پھر فساد جو ہے وہ تو زمین میں شروع ہو جائے گا، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں پھر یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اس نے تمہیں موت دی اور پھر زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور یہاں پہ بھی جیسے پہلے عالم ارواح والا جو میں ذکر کر رہا تھا تو یہی بات ہوگی. یہاں پہ اللہ نے 2 موتوں اور 2 زندگی کا ذکر کیا ہے کہ پہلے تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا. کہ پہلے جب عالم ارواح میں ایک دفعہ یہ ہمارے ساتھ عہد ہو گیا، ہم نے جب عہد کر لیا، اس کے بعد پھر ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. اب پھر اس کے بعد امتحان کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیجا. تو پہلی موت وہاں پہ ہوئی، پھر اللہ نے زندگی دی اس دنیا میں اس امتحان کے لیے. اب پھر یہاں پہ پھر موت آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. پھر وہاں پہ سارا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر آگے جنت دوزخ کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے خوبصورت بنایا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یہ زمین میں نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے. جیسے ایک وہ مشہور کوٹ ہے کہ جو زمین ہے وہ تمہارے لیے بنائی ہے اور تم لوگوں کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو زمین ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی ہے. ثم استوى الى السماء فسوّاهن 7 سماوات، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو گیا اور 7 آسمان بنا دیے. اب یہ جو ہے 7 آسمانوں کا جو ہے وہ ابھی تک مشابہات میں ہی ہے، ابھی تک یہ سائنس کے جو ہے نا تھرو وہ پروو نہیں ہو سکا. ویسے ہم دیکھیں تو جتنی آسمان کی لیئرز ہیں، اسٹریٹوسکوپ ہوگی، وہ اوزون لیئر ہوگی، اس طرح ان کو بھی ہم آسمان کہہ سکتے ہیں کہ آسمان تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ساری لیئرز کراس کر کے جانا پڑتا ہے اوپر. اور ان لیئرز یہ جو ہیں یہ کتنا مطلب کہ جو سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہیں انسانوں کی، مطلب کہ جو لیونگ آرگنزم ہیں ان کے لیے کتنے نقصان دہ. اور یہ ساری لیئر جو ہیں وہ ان کو روکے ہوئے ہیں. 99.9% جو ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز وہ ان لیئرس کی وجہ سے ریفلیکٹ بیک کر جاتی ہیں. اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو پتہ نہیں کتنے قسم کی بیماریاں ہو جائیں. تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کی پوری خبر رکھتا ہے. مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ اب جو اس نے مخلوق پیدا کیا اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو رزق اس نے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کو خبر ہے کہ ہر کسی کی کیا ضرورت ہے. اور یہ 7 آسمان بھی تمہاری ضرورت ہے تو اس لیے میں نے بنایا، اور یہ زمین بھی تمہاری ضرورت ہے اس لیے ہم نے اس کو اتنا حسین بنایا. اس میں ہم نے مطلب کہ تمہارے رہنے کے لیے بچھونا اس کو بنایا. ٹھیک ہے، تمہارے کھانے کے لیے اس میں سے رزق پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں رزق تو اب پھل اور رزق میں فرق ہے. ہر پھل انسان کھا نہیں سکتا. رزق جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ہوتا ہے. تو ایک تو پھل پیدا کیا اور اس کو پھر کمپیٹیبل بھی بنایا انسان کے لیے. اب اس کی مثال کے طور پہ جیسے اب آپ کسی شیر کے سامنے بالکل فریش بھی جا کے کوئی سبزی رکھ لیں گے نا تو وہ اس کو نہیں کھائے گا کیونکہ وہ اس کے لیے رزق نہیں ہے. تو کمپیٹیبلٹی ہونا بھی لازمی ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کمپیٹیبل بھی کیا. تو یہ آج کا رکوع تھا.
صدق اللہ العظیم. اللہ نے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.